اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل مصوری پروگرام نہج البلاغہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25 شعبان المعظم ہے، 7 مارچ ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں شروع اول خطبے سے لے کے مسلسل جو ہے وہ مولا کے خطبات کا نہ صرف اصلی متن، اس کی عربی کلام، اور بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی شرح بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ہم 108 نمبر خطبے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح اس پر بات کرنے کے لیے آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب۔ ہندوستان سے قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ خطبہ نمبر 108 جو ہے وہ گزشتہ جمعرات کو تمام ہو گیا تھا الحمدللہ، اپنے اردو ترجمے کے ساتھ، عربی کلام کے ساتھ اور اس کی شرح کے ساتھ۔ اپنی گفتگو کو آج کی گفتگو کو اپنی قبل گفتگو سے متصل کرتے ہوئے خطبہ نمبر 109 کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے قبلہ۔ اس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا سے کیوں ڈرایا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ اس کا نہ صرف اصلی عربی کلام، ترجمہ اور شرح کے ساتھ پیش فرمانے قبلہ۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین اور مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو، خدمات کو قبول فرمائے اور اجر اجزل عطا فرمائے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ آپ سب کے اوپر برقرار رہے۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں صدا امام علی کے عنوان سے نہج بلاغہ میں ان خطبات کو، کلمات کو، الفاظ کو، بیانات کو پیش کیا جا رہا ہے جو مولا کائنات، ضمیر کائنات، ولی کائنات، نور کائنات، سردار کائنات کی زبان مقدس سے جاری ہوئے۔ مولا کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ دنیاوی متکلمین اپنی تعلیقات یا اپنی تشریحات یا اپنی تحلیلات کو قدر امکان پیش تو کرتے ہیں، مگر علی بن ابی طالب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر وسعت ہے اور معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ مولا کائنات کا کلام ہے۔ آج اس خطبے میں علی بن ابی طالب نے پوری دنیا کے انسانوں کو بالکل بیدار کیا ہے اور دنیا کے متعلق ڈرایا ہے اور ان کو الرٹ کیا ہے۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ سرکولیشن جاری کیا ہے مولا کائنات نے اس خطبے میں، اور الرٹ کیا ہے کہ ہر فرد کو، جس میں کوئی بھی ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، بس انسان ہو، اسے دنیا سے مولا نے ڈرایا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمائے وہ غور فرمائیے۔ ناظرین، خطبہ نمبر 109 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 109 خطبہ آپ کی فکروں تک علی کا کلام سرائے امام علی۔ اما بعد فانی احذرکم الدنیا، مولا فرماتے ہیں میں آپ کو دنیا سے ڈرانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، الرٹ کرنا چاہتا ہوں دنیا کے متعلق، اس لیے کہ بہت ساری نسلیں اور اجیال اس دنیا میں جنہوں نے زندگی گزارا اور گزار کر اس دنیا سے چلے تو گئے، مگر آج وہ قبور کے اندر، مقابر کے اندر، گریو یارڈ کے اندر اس میں سے اکثر پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور دنیا نے ان کو دھوکہ دیا اور دنیا کی وہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس میں ڈوب گئے۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي وَحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ۔ کیا جملہ ہے علی موسی صاحب، خدا کی قسم، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف
اور ایک ایک جملہ مولا کائنات کا بہت زیادہ ادق ہے اور بہت زیادہ معنی خیز ہے، بہت زیادہ مفاہیم اور اسرار اور رموز اور اپنے وجود میں، اپنے متن میں بہت سارے راز کو چھپائے ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات سے مولا؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا سے اس لیے ڈراتا ہوں کہ یہ بظاہر شیریں اور خوشگوار اور تر و تازہ اور شاداب ہے، نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، یعنی نفسانی خواہشیں زندگی کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ یو شوڈ بی ویری الرٹ، اس دنیا سے ذرا الرٹ رہو۔ ہر طرف آپ کو سجاوٹ ہے، ہر طرف ظاہری خوشحالی یا خوشگواری یا اس کی تزئین آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جو زندگی جو بندہ گزارتا ہے اسے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائے اور کہیں اسے دنیا دھوکہ نہ دے دے۔ یہ بہت عظیم ترین پیغام ہے علی بن ابی طالب کا، یعنی مولا کائنات یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمہیں دھوکے میں نہیں آنا ہے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے اور کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں تم کو الرٹ کرتا ہوں، یہ دنیا بظاہر شیروں خوشگوار اور تر و تازہ اور شاداب ہے، نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا پڑھواتے ہیں دیکھیں، وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ وَتَحَلَّلَتْ بِالْآمَالِ وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا وَلَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا۔ کیا جملہ ہے مولا کائنات کا! مولا فرماتے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشیں اس دنیا کے ارد گرد موسی صاحب گھیرا ڈالے ہوئے، نفسانی خواہشیں دنیا کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ اپنی جلد میسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو محبوب ہوتی ہے۔ یہ دنیا لوگوں کو محبوب ہو جاتی ہے، کیوں؟ جلد میسر آ جانے والی جو نعمت ہے اس کی وجہ سے، اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے مشتاق بنا لیتی ہے۔ یہ دنیا تھوڑی سی اپنی آرائشوں سے، سجاوٹ سے لوگوں کو اپنا یہ دنیا مشتاق بنا لیتی ہے۔ وہ جھوٹی امیدوں سے بھی سجی ہوئی ہے۔ یہ دنیا، اے لوگوں، مولا فرماتے ہیں، یہ دنیا جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ، کہتے ہیں کہ غرارۃ ضرارۃ حائلۃ زائلۃ نافذۃ بائدۃ۔ کیا جملہ علی موسی صاحب، ذرا لطف لیں لفظوں کا۔ مولا کا ایک ایک لفظ بہت ہی دقیق، بہت ہی منسق، بہت ہی مرتب، بہت ہی مفید اور مثمر۔ نافذۃ بائدۃ اکالۃ غوالۃ۔ کس میں دم ہے کہ علی بن ابی طالب جیسا لفظ استعمال کرے؟ کس میں قوت ہے، کس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ جو علی بن ابی طالب جیسے الفاظ کا استعمال استخدام کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اکالۃ غوالۃ لا تعدو اذا تناہت الى امنیت اہل الرغبۃ فیها والرضا بها ان تكون كما قال الله سبحانه وتعالى كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا نے اس کلام میں کتنا عظیم ترین پیغام دیا۔ فرماتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے یہ دنیا مشتاق بنا لیتی ہے۔ کسے مشتاق بنا؟ دنیا والوں کو۔ وہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی ہے۔ اے دنیا والوں، مولا کائنات کی آواز کو سنو۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جھوٹی آرائشوں سے سجی ہوئی ہے، یہ دنیا جھوٹی آرائشوں اور امیدوں سے سجی ہوئی ہے اور دھوکے اور فریب سے بنی اور سوری ہوئی ہے۔ دنیا دھوکے اور فریب سے بنی اور سوری ہوئی ہے، نہ اس کی مسرتیں پرماننٹ ہیں، نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔
وہ دھوکے باز نقصان رسا بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے تو پھر کیوں اتنا زیادہ دنیا کے اندر رہنا ہے 70 ایئرس میکس 80 ایئرس، تو کیوں اتنا زیادہ 500 ایئرس کی پلاننگ. بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، اس کا مطلب دنیا کو فنا ہے. علی بول رہے ہیں دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. علی بول رہے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے یہ دنیا. علی کی آواز ہے، آج بھی گونج رہی 1400 سال کے بعد بھی مولا کائنات کی آواز اہل بیت ٹی وی لندن سے گونج رہی ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. سنو، مٹ جانے والی ہے. مولا کہتے ہیں کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے یہ دنیا، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے. جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. اس دنیا میں زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی. اس دنیا میں زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پانی. کون سا پانی؟ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا. جب آسمان سے پانی کا نزول ہوا اترا تو زمین کا سبزہ گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا، پھر سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا. بارش جب ہوتی ہے تو سب گھل مل جاتے ہیں، پھر وہی سوکھ کر تنکا تنکا ہو گیا. ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. زبدۃ الکلام، خلاصۃ الکلام، نبذۃ الکلام، ملخص مولا کی گفتگو اور ثمرۃ الکلام یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا مختلف رنگ، الوان، اطوار، عادات، تقالید اور ثقافات کے ساتھ یہ دنیا آپ کے سامنے آئے گی. لہٰذا دنیا کی سجاوٹ کو دیکھ کر، دنیا کی بیوٹی کو دیکھ کر کھو نہ جانا. اپنی پلاننگ رکھنا، جیسے مولا نے کہا ایک مقام پر کہ دنیا سے اتنا لے لو جتنی آپ کو ضرورت ہے. زیادہ دنیا کے دلدل میں مت پھنسو، ہائے ہائے مت کرو ورنہ پرابلم میں آ جاؤ گے. اور جتنا ہلکا زیادہ سفر آپ کا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو سکون رہو گے. تو مولا کائنات نے اس خطبے کے پہلے جز میں یہ پیغام دیا اور یہ ڈرایا کہ دنیا سے میں الرٹ کرتا ہوں، اور یہ علی بن ابی طالب کا سرکولیشن پوری دنیا میں آج پہنچ رہا ہے. جی بہت ہی خوبصورت خطبہ نمبر 109 کا آغاز کیا گیا ناظرین، اور اس میں دنیا سے جو ڈرایا اس کی وجوہات، مولا کا اصل کلام، عربی کلام، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ٹی وی ملاحظہ کر رہے ہیں اس پروگرام کو. اس میں مزید خطبہ نمبر 109 کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں عیش کرتا ہے اس کے بعد اس کے آنسو نکلتے ہیں، آنسو بہتے ہیں. کیا فرمانا چاہتے ہیں کیا مولا اس دقیق میں؟ جملہ اس کو بھی واقعا، اللہ اللہ کیا دقیق جملہ ہے. یہ دنیا والے سمجھ لیں علی کی آواز ہے، علی کا پیغام ہے، علی کی گفتگو ہے اور علی کی خبر ہے. علی خبر دے رہے ہیں، علی میسج دے رہے ہیں، علی باخبر کریں مولا کائنات. مولا کیا کہتے ہیں؟ لم یکن امرؤ منها فی حبرۃ الا عقبته بعدها عبرة ولم يلق من سرائها بطنا الا منحته من ضرائها ظہرا. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص جی مولا، جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے، جو شخص بھی اس دنیا کا آرام اور عیش پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں. جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے اس کے بعد اس شخص کے آنسو بھی نکلتے ہیں. یہ مولا فرما رہے ہیں، ویری پریکٹیکل ہے. اس کا مطلب ہر شخص کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ابھی میں اگر اس دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اس دنیا کا ذائقہ لے رہا ہوں، اس دنیا کے تلذذ سے میں استفادہ کر رہا ہوں، تو مولا فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے عیش و آرام پاتا ہے، ٹھیک ہے مولا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ایک پیریڈ تک، ایک وقت تک تو اس دنیا سے وہ عیش و آرام پا لیتا ہے. دنیاوی چونکہ سجی ہوئی دنیا ہے، مال حاصل کرتا ہے، ساری چیزیں، وہ عیش و آرام پاتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آنسو بہتے ہیں، اللہ. وہ ریگریٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ جو آرام ہے، آسائش ہے علی موسی صاحب، یہ ٹمپریری ہے.
اس کے آنسو بہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے وہ مصیبتوں میں دھکیل کر اس کو اپنی بے رخی بھی دکھاتی ہے۔ اور کیا مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے، پارٹ دیکھتا ہے، دنیا کی مسرتوں کو دیکھتا ہے، وہ مصیبتوں میں دنیا اس کو دھکیل کر اپنی بے رخی بھی دکھاتی ہے اسے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسرتیں ہی، خوشیاں ہی دنیا آپ کو دکھائے گی، بے رخی بھی دنیا آپ کو دکھائے گی۔ ویری امپورٹنٹ، یو شوڈ بی ویری الرٹ۔ دنیا کی بے رخی سے بھی آپ کا سامنا ہوگا۔ اے شخص، اے انسان، کتنے دن کے لیے دنیا میں تو آیا ہے؟ دنیا کی بے رخی سے بھی تیرا سامنا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکل کتنے صاحبان دولت اور شہرت ہوتے ہیں، لیکن آخر میں جو ہے ان کو قلق، ان کو تڑپ، ان کو بے چینی رہتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ جملہ بہت دقیق ہے، غور فرما لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَطُلَّهُ فِيهَا دِيمَةُ رَخَاءٍ إِلَّا حَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلَاءٍ وَحَرِيٌّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَإِنْ جَانِبٌ مِّنْهَا آزَوْزَبَ وَأَحْلَوْلَ أَمَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأَوْبَى۔ اللہ اکبر۔ جو شخص، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا عیش و آرام اٹھاتا اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، تیار رہو۔ اور جو شخص دنیا کی مسرتوں کو دیکھتا ہے، مسرتوں کے بعد یہ دنیا اسے اپنی بے رخی بھی دکھاتی، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ جس شخص پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکی چھینٹیں جس کے اوپر پڑتی ہیں، اس پر مصیبت و بلا کی دھواں دار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس شخص پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکے یا چھینٹیں پڑتے ہیں، یعنی جو شخص راحت و آرام کا مزہ لیتا ہے اس دنیا میں، اس پر مصیبتوں اور بلا کی دھواں دھار، بلا بھی اس کے اوپر بلا کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہی کے مناسب حال ہیں کہ صبح کو کسی کی یہ دوست دنیا بن جاتی ہے، اور بن کر اس کا دشمن سے بدلہ چکائے، اور شام کو یوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی۔ یعنی دنیا کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ دنیا کبھی آپ کے لیے آسائش، اور دنیا کبھی آپ کو اذیت، دنیا کبھی آپ کو مصیبت۔ اگر اس کا ایک جنبہ شیریں خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ ہے۔ اگر دنیا میں ایک حصہ دنیا کا اگر آپ کو شیریں نظر آ رہا ہے تو دوسرا حصہ تلخ ہے۔ تو اس کا مطلب مولائے کائنات اس خطاب کے اندر، اس بیان کے اندر دنیا کے تمام فرد کو، ہر شخص کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں اور دنیا کی جو مسرتیں ہیں اور دنیا کی جو آرائش ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو آرام مل رہا ہے یا اس دنیا میں آپ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو الرٹ بھی رہنا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ مولا کائنات اس خطبے کے اس پارٹ میں دنیا کے سامنے پیغام دے رہے ہیں۔ جی اسی میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی تر و تازگی سے اپنی تمناؤں کو پوری کرتا ہے، اس کے متعلق کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس پہ بھی روشنی ڈال۔ جی مولا آگے بڑھے، اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ینال امرؤ من غضاضتها رغبا الا ارحقته من نوابها تعبا ولا يمسئ منها في جناح آمن الا اصبح على قوادم خوف غرارة غرور ما فيها فانية فان من عليها لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى من أقل منها استكثر مما يؤمنه۔
ومن استکثر منها استکثر مما یوبقه وذال عما قلیل عنہ. دیکھیں کہ ایک لفظ علی موسی صاحب، ایک لفظ مولا کائنات کا بہت زیادہ دقیق ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک لفظ پر ہر شخص کو، ہر فرد کو واقعا غور کرنا چاہیے. اور خطبہ 109 جو اس وقت نہج بلاغہ کا پیش ہو رہا ہے، مولا کا یہ کلام، مولا کا یہ بیان، ایک لفظ پر غور کریں. مولا فرماتے ہیں لا ینال امر من غدارتها رغبا، جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے، جو شخص دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقتیں بھی ڈال دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا ایسی ہے کہ جو شخص دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا اگر کوئی شخص پوری کرتا ہے، دنیا کی تر و تازگی سے کوئی بھی شخص اپنی تمنا پوری کرتا ہے تو یہ دنیا کیا کرتی ہے اس کے ساتھ علی موسی صاحب؟ کرتی یہ ہے کہ یہ دنیا پھر اس شخص پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی زبدہ کلام ما سبق کلام میں مولا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایک رخ نہیں ہے، صرف مزہ کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے کہ لذت و تلذذ و بس جو ہے اس کی سجاوٹ اور اس کی زینت کو دیکھ کر آپ بس متحیر ہو جائیں. نہیں، دنیا کا دوسرا پارٹ بھی ہے. اگر ایک طرف تلذذ ظاہری ہے تو دوسری طرف مصیبتیں ہیں، بلا ہیں، پرابلم ہے. تو دنیا میں سکون نہیں ہے، دنیا میں راحت نہیں ہے، دنیا میں قرار نہیں ہے، دنیا میں بے چینی ہے، دنیا میں بے چینی ہے. یہاں پر پر اطمینان دنیا نہیں ہے، یہاں پر اطمینان نہیں. اطمینان چاہیے تو وہاں کے لیے تیاری کریں. اس دنیا میں اطمینان نہیں ہے، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بلکہ قرار کے بدلے یہاں قلق ہے اور ہر فرد یہاں مقلق ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے، پھر میں جملہ کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی، یعنی جو دنیا کی تر و تازہ دنیا ہے، اس سے کوئی بھی اپنی تمنا پوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں تو وہ اس پر یہ دنیا مصیبتوں کی، مشقتوں کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، یا مشقتیں اس پر توڑ دیتی، مشقتیں لا دیتی ہے. پھر فرماتے ہیں جسے امن و سلامتی کے پر وبال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پروں پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. جسے امن و سلامتی، یعنی ایک شخص امن و سلامتی کے ساتھ ایک وقت میں اس نے زندگی گزاری تو صبح جو اس کا گزرے گا وہ خوف کے ساتھ گزرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر دن آپ کا اچھا گزرے. وہ دھوکے باز ہے. کون دھوکے باز ہے مولا؟ دنیا دھوکے باز ہے. آپ کسی شخص کو علی موسی صاحب پکڑ کے پوچھیں، وہ قلب بتائے گا. کسی نہ کسی رخ سے ہر شخص یہاں جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے اور تڑپ کا شکار ہے، امتحان میں گرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گرا ہوا ہے. آپ کہیں بھائی آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، آپ کے پاس وسیع بیت بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ دولت بھی ہے، سب کچھ، بٹ اس کے باوجود آپ کو قلق ہے. مولا نے کیا کہا کہ جو تر و تازگی سے کوئی شخص اس دنیا سے اپنی تمنا کو پوری کرتا ہے تو یہ دنیا اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتی ہے. اچھا، ایک وقت یہ گزرتا ہے کہ سکون سے، دوسرا وقت جو ہے وہ خوف میں گزرتا ہے. دھوکے باز ہے یہ دنیا. علی موسی صاحب مولا کہہ رہے ہیں، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، دھوکے باز ہے دنیا. اچھا، اس دنیا کی ہر چیز دھوکا. اللہ اکبر. یہ علی بول رہے ہیں، یہ علی بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہر چیز دھوکا ہے تو الرٹ رہنا پڑے گا نا، الرٹ رہنا پڑے گا. اس دنیا کی ہر چیز دھوکا، وہ خود بھی فنا ہو جانے والی ہے. یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے. تو فنا ہو جانے والی دنیا کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں آپ؟ یہی مولا پورے ورلڈ وائڈ، گلوبل ورلڈ کو، انٹائر ورلڈ کو، پوری انسانیت کو ولی کائنات، مولائے کائنات، نور کائنات، ہیبت کائنات، جلال کائنات، علم کائنات، عالم کائنات، منیر کائنات، مولائے کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے. تو فنا ہو جانے والی اس دنیا کے پیچھے
क्यों भाग रहे हो? 30 सेकंड है। लंदन और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान का वक्त हो रहा है। 30 सेकंड आप जुमला मुकम्मल कर लें जी, प्लीज। दुनिया फना हो जाने वाली है और इसमें रहने वाला भी फ़ानी है। दुनिया फना हो जाने वाली है और इस दुनिया में रह जाने वाला भी फ़ानी है। बाकी गुफ्तगू लंदन टाइम से अज़ान के बाद। जी। बहुत शुक्रगुजार हैं क़िबला और नाज़रीन। इस वक्त हम एक मुख्तसर सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे और क्योंकि अज़ान लंदन और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब